بولے گئے نہیں, ابھی تک بچے ہوئے ہیں. تو دوستوں کتنا جیئیں گے؟ 80 سال جیئیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں جیئیں گے. لہذا مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, موت آنا ہے, آنا ہے, لیکن ایمان کی قربانی دے کر نہیں جانا ہے, اسلام کی قربانی دے کر نہیں جانا ہے, کفر کر کے نہیں مرنا ہے, شرک کر کے نہیں مرنا ہے. نوجوانوں, جان دے دینا ایمان نہیں, مر جانا اللہ سے رشتہ نہیں. تو توحید پر قائم رہو, جمے ہوئے رہو, ڈٹے ہوئے رہو, چاہے حالات کیسے بھی آئے. یہ پہلی بات ہے جو آپ سے عرض کرتا ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ. اللہ کے بعد سب سے بڑے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی محبت دل میں بٹھاؤ, ان کی محبت کوٹ کوٹ کر دل میں بٹھاؤ. ساتھ ہی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلاؤ. آج ہم اسلام کو تو مانتے ہیں, آج ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, آج ہم نبی کو تو مانتے ہیں, لیکن نہ اللہ کی سنتے, نہ اسلام کی سنتے, نہ نبی کی سنتے, بلکہ ہم جی رہے ہیں اپنی مرضی سے. ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, ہماری زندگی نبی کے مرضی کے مطابق نہیں ہے, ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہماری زندگی میں نبی کے طریقے ہیں, ہمارے گھروں میں نبی کے طریقے ہیں, ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے کیا نبی کے طریقے پر ہیں؟ ہمارے بچے بچیاں تو ہیروئن کے طریقے پر, ہیرو کے طریقے پر. ہماری بیٹی کو ایک ہیرو پسند, ہماری بیوی کو اور ایک ہیرو پسند, ہماری اماں کا ہیرو کوئی اور ہے, ہمارے بیٹے کی ہیروئن الگ ہے, ابا کی ہیروئن الگ ہے, بڑے بھائی کی ہیروئن الگ, چھوٹے بھائی کی ہیروئن الگ. کس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پردوں پہ ناچنے والوں کو. اپنا بدن بیچ کر, پردوں پر ناچ کر, ننگی آدھی آدھی ننگی ہو کر, بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی, ناچنے والی, پیسوں کے لیے اپنے بدن کا لباس اتار دینے والی عورتوں کو ہماری بیٹیاں فالو کرتی ہے, ہماری مائیں فالو کرتی ہے, ہماری بیویاں فالو کرتی ہے. بولے فلاں فلم میں فلاں ہیروئن نے جیسے کپڑے پہنی ہے ایسے کپڑے عید کو مجھے چاہیے. اور ہمارے نوجوان بچے پردے پہ ناچنے والے بھائیوں, وہ پیسے لے کے ناچتا ہے, آپ کہے کو اسے فالو کر رہے ہیں, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. کیا آپ کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے؟ فالو کرنا ہے. ایک بات کہتا ہوں, لکھ کر رہ جاؤ, آج لکھ کر لے جاؤ یا یاد کر لو اس بات کو. ہمارے بچے جن ہیروز کو فالو کرتے ہیں, یا ہمارے بچے جن کرکٹر کو فالو کرتے ہیں, جن فٹ بالرز کو فالو کرتے ہیں, یا ان کا آئیڈیل کوئی ہیرو ہے, کوئی ایکٹر ہے, یا آپ کی جو بھی پسند ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہیں آپ نظر آئے تو وہ آپ کو پہچانتا ہے؟ کیا وہ آپ کو پہچانے گا؟ اس کے جیسے بال رکھ لیے آپ نے, اس کے جیسے داڑھی بنا لی آپ نے, اس کے جیسے کپڑے پہن لیے آپ نے, اس کا سارا اسٹائل آپ نے اختیار کر لیا,
اگر کہیں وہ نظر آئے آپ غلاموں کی طرح بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، کیا وہ آپ کو پہچانتا ہے؟ کیا وہ آپ کو پہچانتا ہے؟ جب نہیں پہچانتا ہے تو کیوں فالو کر رہے ہیں اسے؟ ارے صاحب، اصل بات اب کہنے جا رہا ہوں، سنو، فالو کرنا ہے تو انہیں فالو کرو جو آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ۔ 1400 سال پہلے ہم کو یاد کر کے روتے تھے، 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ فالو کرنا ہو تو انہیں فالو کرو۔ اس پردے پر ناچنے والے، اس گراؤنڈ میں کھیلنے والے کو فالو کر کے کیا کرو گے جو تمہیں دیکھ کر تمہیں پہچانتا بھی تھے؟ تو دوستو، دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے، اپنے نبی کی محبت دلوں میں بٹھاؤ۔ ہماری رگ رگ میں نبی کی محبت ہو، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں نبی کی محبت ہو، اور ہماری زندگی، چاہے ہمارا بیٹا ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بیوی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری زندگی ہمارے نبی کے طریقوں کے مطابق، ہماری زندگی ہمارے نبی کے طریقوں کے مطابق۔ ہم کوئی اڈے کے مزدور نہیں ہیں کہ جو بلایا اس کے ساتھ چلے جائیں، آج ایک کے دروازے پر، کل دوسرے کے گھر پر، پرسوں کسی کی دکان پر مزدوری کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ناچنے والے کے ساتھ نہیں ناچیں گے، ہم کھیلنے والے کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ہم محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں چھوڑیں۔ سچا مسلمان، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری عورتوں کا گھر کا باہر نکل، گھر سے باہر نکلنا، ان سب چیزوں میں ہم فالو کریں گے ہمارے نبی کے طریقے، اور اپنی اولاد کو مجبور کریں گے نبی کے طریقوں پر چلنے۔ دو باتیں ہو گئی، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، مسلمانوں، میرے بھائیوں، کوشش کرو ہمارے گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی بچی ایسے نہ رہے کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا۔ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، خبر میں بی اے کی ڈگری، ایم اے کی ڈگری، انجینئرنگ کی ڈگری، ڈاکٹری کی ڈگری، ایم سی اے کی ڈگری، بی سی اے کی ڈگری، بی بی اے کی ڈگری نہیں کام آئے جب تک آپ اس زمین پر چلتے پھرتے رہو گے، تب تک یہ ڈگریاں تو کام آئیں گی۔ مرنے کے بعد یہ ڈگریاں نہیں کام آنے والی۔ اللہ پوچھے گا، میں نے ایک کتاب تیرے پاس بھیجی تھی، ایک کتاب بھیجی تھی تیرے لیے، تیرے نام ایک پیغام بھیجا تھا میں نے، تیرے نام میرے لیٹرز تھے، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ شوہر خط لکھے بیوی کو، اور بیوی وہ خط لے جا کر صندوق میں رکھے۔ بیوی نے خط لکھا شوہر کو، شوہر نے وہ خط لے جا کر بیروا میں اندر لاکر میں رکھے کہ میری بیوی کا خط ہے، آنکھوں کو لگا لیا، دل کو لگا لیا، لے جا کے بیروا میں رکھا۔ باپ خط لکھا، بیٹا لے جا کے الماری میں رکھ دیا، بیٹا خط لکھا، باپ لے جا کے الماری میں رکھ دیا۔ خوش ہو جائیں گے خط لکھنے والے کہ میرے باپ نے میرا خط الماری میں رکھا، پڑھا نہیں۔ بیوی خوش ہو جائے گی کہ میرے شوہر نے میرا خط عطر لگا کر، جوزدان میں، کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھا، پڑھا نہیں۔ خوش ہو جائے گی بیوی، خوش ہو جائے گا باپ، خوش ہو جائے گی ماں، خوش ہو جائے گا بیٹا۔
खबर में जाने के बाद पता चलेगा कि ये सारी डिग्रियां काम की नहीं थी। अल्लाह पूछेगा एक मैसेज मैं तेरे नाम भेजा था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक मैसेज था मेरा तेरे नाम, एक नहीं कई 100 मैसेज हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो कहकर अल्लाह ने अपने बात की। वो सारे मैसेज आपके नाम, मेरे नाम, आपकी औलाद के नाम, मेरी औलाद के नाम, आपके माँ बाप के नाम, मेरे माँ बाप के नाम पर है, इंडिविजुअली हर एक के नाम पर है। वो अल्लाह के मैसेज है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो मैसेज? बोले नहीं अल्लाह मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं MBA किया था, मैं MCA किया था, मैं BBA किया था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बोले वो जमीन के ऊपर काम आने वाली चीज है, जमीन के नीचे नहीं। दोस्तों पढ़े लिखे हो नौजवानों, आप कंट्री बदलती है, करेंसी बदल जाती है, कंट्री बदलती है तो करेंसी बदल जाती है, कंट्री बदल जाती है तो रूल्स बदल जाते हैं। जमीन के ऊपर के रूल्स जमीन के नीचे नहीं था। वक्त ज्यादा हो गया, लिहाजा तीसरी बात ये अर्ज करना है, कोशिश करो, नामुमकिन कुछ नहीं है कि हमारे घर में कोई बच्चा, कोई बच्ची ऐसा ना हो जिसे कुरान पढ़ना ना। शायद मस्जिद में मकतब चलता होगा साल भर, दौड़ाओ अपने बच्चों को। आजकल लोग क्या कह रहे हैं, आज हम भी मकातिब चलाते हैं देहातों में, मुल साहब कहते हैं मुल साहब बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे। बोले क्यों? माँ बाप कहते हैं कि नहीं जी स्कूल से आए तक बहुत देर हो गई, बच्चे को होमवर्क करना है, बच्चे को टेस्ट होने वाला है नहीं भेज सकते, होमवर्क करना है नहीं भेज सकते, एग्जाम आने वाले हैं नहीं भेज सकते। दोस्तों तुम्हारे ये बच्चों की तालीम मरने के बाद कहां तक काम होगी? दोस्तों 3 वक्त मत खिलाओ, 2 वक्त खिलाओ, लेकिन 2 काम जरूर करो, 2 काम जरूर करो। अगर आप गरीब हैं, 3 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, 2 वक्त की रोटी खिलाओ, 1 वक्त का पैसा बचाओ। 2 काम करो उस पैसे से। एक, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, वरना इस मुल्क के बाशिंदे जीने नहीं देंगे, नहीं जीने देंगे, कच्चा खा जाएंगे हमको। ये प्लानिंग इस मुल्क में चल रही है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, पहला काम। दूसरा काम, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आख़रीन। कौमों की तरक्की, कौमों का उरूज, कौमों की बुलंदी, कौमों की इज्जत अल्लाह ने कुरान में। हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे कुरान पढ़ना ना आता। अगर आप जिस वक्त मस्जिद में मकतब चलता है, अगर आप वहां नहीं भेज सके, मुल साहब को बोलो मुल साहब 500 रुपए देता हूँ, आओ मेरे बच्चों को पढ़ाओ। मेरे बच्चे 5 बजे से 7 बजे तक जो आप मकतब चलाते हैं मस्जिद में, उस वक्त मैं नहीं भेज सकता, मेरे बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है, लिहाजा आप आकर मेरे बच्चे को घर में पढ़ाओ, मैं 200-400 रुपए आपको दे देता। हाँ बोले नहीं नहीं फ्री में होना मेरे को। कॉलेज की तालीम, स्कूल की तालीम को हजारों रुपए देते हैं, अल्लाह का कुरान फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो ये तीसरी बात थी, बल्कि मैं आप बड़ों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप जब छोटे थे किसी वजह से कुरान नहीं पढ़ सके, अब पढ़ो, अब पढ़ो, अब भी पढ़ सकते हो। इस अब पढ़ो, टाइम निकालो किसी दिन में। बहुत से लोग रहते दिन भर पलंग पे लेटते, घर के बाहर चबूतरे पे बैठते, फिर आके अंदर जाके लेटते, फिर आके बैठते,
کیا ہے؟ بولے ٹائم پاس نہیں ہو رہا صاحب. ارے صاحب مسجد میں گزار لو نا یہ وقت, مول صاحب سے بات کر لو. بولے مول صاحب بچپن میں حالات نہیں تھے, نہیں پڑھ سکا قرآن, سر کے بال سفید ہو گئے, کھا کھا کے اللہ کی نعمتیں دانت ہلنے لگے یا اکھڑ گئے, لہذا قرآن پڑھا دو مول صاحب, قرآن پڑھا دو تھوڑی دیر, ایک 15 منٹ روزانہ میرے کو دے دو, یا 8 10 15 لوگ مل کر مسجد کے امام سے بات کر لو کہ ہم روزانہ عشاء کے بعد آئیں گے. حیدرآباد میں ایسے 50 مسجدوں میں تعلیم ہو رہی ہے, بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں, عشاء کے بعد 10 15 لوگ مل کر مول صاحب سے قرآن پڑھنا شروع کرو, زندگی بچ گئی, پورا قرآن ہو جائے گا. اگر درمیان میں موت آ گئی, اللہ کو بول سکتے تھے اے اللہ پڑھ رہا تھا آپ نے بلا لیا, ورنہ پورا پڑھ لیتا. 3 کام ہو گئے, ایک توحید, دوسرا اللہ کے نبی کی محبت اور ان کے طریقے, تیسری چیز قرآن مجید کی عظمت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ. اور جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے, اللہ کے بندوں, صبح نیند میں سے اٹھتے پیپر ہونا پیپر ہونا پیپر ہونا, کئی کو آپ کی فوٹو آئی پیپر میں, پیپر کے لیے پریشان رہتے, نیوز پیپر نہیں آیا آج کیا بات ہے, گھر میں نہیں آیا تو حجام کی دکان میں جا کے پڑھتے. کئی کو صاحب آپ کے بارے میں کچھ آنے والا تھا کیا؟ ارے صاحب کب تک ہم نادان بنے رہیں گے؟ 75% نیوز پیپر جھوٹا ہوتا ہے, 75% باتیں اس میں سب جھوٹی. جو ہوتا ہے وہ اخبار میں آتا نہیں, جو نہیں ہوتا ہے وہ سب کچھ پیپر میں آتا ہے. نہیں سن رہے, پورا ملک بہت مار رہا, گودی میڈیا گودی میڈیا گودی میڈیا, کیوں بول رہا ہے یہ؟ صبح نیند میں سے اٹھتے ہی نیوز پیپر ہونا, کیا ہے اس کے اندر؟ سب جھوٹے قصے. ان کو جو صحیح دکھا وہ ڈالتے, ان کو جو اچھا نہیں دکھا وہ صحیح ہے تو ہی نہیں ڈالتے. بھائیوں سچی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے, قرآن کو. میری بہنوں, آپ میں سے جو قرآن پڑھنا جانتی ہیں قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو, قرآن پڑھاؤ, آدھا گھنٹہ پڑھو. اگر بہت بزی ہے آپ, پرائم منسٹر سے بھی زیادہ بزی ہے, 15 منٹ پڑھو, لیکن قرآن پڑھو. چوتھی اور آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے, دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر, دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو. یہاں جتنے دن رہنا ہے یہاں کی اتنی ہی فکر کرو, اور وہاں جتنے دن رہنا ہے وہاں کی فکر کرو. 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم میں سے کل تک کون رہے گا کون نہیں رہے گا نہیں معلوم. کوئی بتا سکتا ہے؟ کئی لوگوں کے بارے میں اطلاع ملتی ہے انتقال ہو گیا, آپ بولتے رات میں ملے تھے, بولے ہاں ملے تھے. کبھی شام کو اطلاع ملتی ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ارے بولے صبح منڈی میں ملے تھے, ہاں ملے تھے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کل کیا ہوگا تمہیں کچھ پتا نہیں, کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کہاں مرے گا اللہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں معلوم. گھر میں مرے گا, اسپتال میں مرے گا, پردیس میں مرے گا, کہاں مرے گا کسی کو نہیں. اس لیے دوستو آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی کہ میرا انجام کیا ہے,
कल तक रहूंगा या नहीं रहूंगा? अगर कल मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, अल्लाह पूछेगा क्या लाया दुनिया से, क्या लाया दुनिया से? क्या जवाब देंगे? मकान लाया? नहीं, मकान तो साथ नहीं है। दुकान ले जाएगा, दुकान भी साथ नहीं है। खेत साथ ले जाएगा, खेत भी साथ नहीं है। नंगा पैदा हुआ था, बदन के ऊपर सिर्फ 3 कपड़ों का एक कफन है और कुछ नहीं। अल्लाह पूछेगा क्या लाया दुनिया से? क्या जवाब हो? इसलिए दोस्तों, आखिरत की फिक्र के साथ जिंदगी गुजारो। अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। अपनी जिंदगी की हर रात को आखिरी रात समझ के सो कि मैं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा। इसलिए हर रात अल्लाह से तौबा करके सो और हर रात अल्लाह से माफी मांग कर सो। पता नहीं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा। हर मर्द, हर औरत जिंदगी इस तरह गुजारे और अपने मजहब के तरीकों पर चलो और अपने बच्चों और बच्चियों को, आप मुसलमान हो, मुसलमानों के तरीके पर चलाओ। बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं यहाँ के उलमा को भी, यहाँ के मस्जिद की कमेटियों के जिम्मेदारों को भी, यहाँ के मस्जिद के सब तमाम सदर हजरात को भी, जिन्होंने सबने मिलकर बड़ी अच्छी मेहनत और कोशिश की है। बच्चों का प्रोग्राम में मुझे सिर्फ एक मुकालमा सुनने का मौका मिला, दिल खुश हो गया कि बड़ी अच्छी बातें उनको सिखाई और बच्चे पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। अल्लाह करे आपके हर घर का हर बच्चा, हर बच्ची ऐसा तैयार हो जाए, उसके पीछे अगर आप खड़े हुए हो और इधर मुसाफ खड़ा हुआ हो, इंशाअल्लाह आपका बच्चा एक सच्चा और पक्का मोमिन बनकर रहेगा। अल्लाह आपको, मुझे, सबको हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, क़ुव्वत अता फरमाए, ईमानी हरारत अता फरमाए, इस्लामी जुर्रत नसीब फरमाए। वाह